غزوۃ الشورى کے اندر جو ہماری اجتماعی زندگی سے متعلق سبق ہے وہ یہ ہے کہ جہاں بھی انسان اجتماعی زندگی گزارے، چاہے وہ خاندان کے لیول پہ ہو، چاہے وہ کسی بزنس کے لیول پہ ہو، یا سیاست اور ملک کی سطح پر ہو، یا جس سطح پر بھی ہو، تو اسلام نے ہمیں مشورہ کرنے کی تعلیم دی ہے۔ مشورہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ جو بھی صاحب معاملہ ہے ان سے رائے لو، ان سے رائے لو۔ اگرچہ تمہارے اوپر کسی فیصلے کا مفید ہونا واضح ہو چکا ہو، تمہیں پتہ ہو کہ یہ فیصلہ کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود اس معاملے میں جو لوگ انوالو ہیں ان سے مشورہ کرو۔ یہ سنت سے سکھایا گیا۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر تو براہ راست وحی آتی تھی، آپ کی کوئی بات وحی کی تائید سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، آپ کے ہر بول پر اللہ کی وحی کی مہر ہے۔ کوئی بات آپ اپنی خواہش سے نہیں کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی بے تکلفی میں کوئی بات فرماتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ زبان حق کے علاوہ کچھ نہیں بولتی۔ ہاں، یہ زبان حق کے علاوہ۔ حضور نے مذاق میں بھی کبھی جھوٹ نہیں بولا، غصے میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ نہیں بولا جو ہم بول جاتے ہیں آپ پہ سے باہر۔ یہ زبان صرف حق بولتی۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سب کے باوجود صحابہ کرام سے مشورہ کرتے، حالانکہ براہ راست اللہ پاک جب متوجہ ہوتے جبرائیل آتے، 5 صورتیں قرآن پاک کی روح سے وحی کی ہوتی تھی، 5 صورتیں۔ کبھی جبرائیل خود آتے تھے اپنی اصلی شکل میں، کبھی جو ہے وہ کسی ایک صحابی نے دحیہ کلبی ان کی صورت مبارکہ میں آتے تھے، کبھی اللہ تعالیٰ دل میں بات ڈالتے تھے، اور کبھی خواب کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کوئی رہنمائی فرما دیتے تھے۔ یہ ساری صورتیں موجود ہیں قرآن پاک میں۔ اور کبھی ایسا ہوتا تھا جیسے بن بناہٹ، جیسے شہد کی مکھی کی آواز ہوتی ہے نا، بی 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 بن بناہٹ، اس طرح کی آواز ہوتی تھی جیسے، اور مستقل گھنٹی کے بجنے کی طرح سے تسلسل ہوتا تھا اس کے اندر، کسلسلۃ الجرس حدیث میں آتا ہے۔ یہ وحی کی صورتیں مستقل موضوع ہے، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس سب کے باوجود صحابہ سے مشورہ کرتے تھے اور ان کی رائے لیتے تھے۔ غزوہ احزاب کے موقع پہ کہا بتاؤ بھائی، سارے چڑھ آئے ہیں مدینہ پر، کیا کریں؟ ایک نے ایک رائے، دوسری رائے، تیسری رائے۔ وہ سلمان فارسی بیٹھے ہوئے تھے جن کو کوئی سمجھے تو اجمی ہیں اجنبی، انہوں نے کیا بات کی؟ انہوں نے کہا جی میرے ذہن میں ایک بات ہے کہ ہمارے اہل فارس ایرانی ہمارے علاقے میں جب اپنی فوج تھوڑی ہوتی ہے اور دشمن کی نفری تعداد زیادہ ہوتی ہے تو وہ ایک طرف فوج کو لگا دیتے ہیں جس ایریا سے وہ ڈیفنس کر سکتے ہیں، باقی طرف وہ بڑے بڑے خندقیں اور گڑھے کھود دیتے ہیں۔ اب یہ رائے کسی صحابی نے نہیں دی، سلمان فارسی نے دی۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی رائے کو اتنا پسند کیا، کہا سلمان منا اہل البیت، سلمان تو ہمارے ہیں، اہل بیت میں سے ہیں، ہے جی، اتنا اپنائیت کا اظہار فرمایا۔ تو مشورہ لیا اپنے چھوٹوں سے، ان کو اپنے ساتھ ملانے کے لیے۔ فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے لیکن صحابہ سے مشورہ کرتے۔ اس سے تعلیم یہ ملتی ہے کہ اجتماعی زندگی میں آپ اپنے گھر میں بیوی بچوں کے ساتھ کوئی فیصلہ کر رہے ہیں، بچوں سے رائے لیں، چھوٹے بچے سے، بیٹی سے، اہلیہ سے، والدین ساتھ ہیں ان سے، ٹھیک، مشورہ لیں ان سے، بیٹے اس کو کیسے کرنا ہے۔ آپ چھوٹے بچے ہو سکتا ہے کہ آپ کو لگے نا سمجھ ہیں، آپ ان سے رائے لیں، اس سے آپ کو مشورے کی برکتیں ملیں گی، بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ فیصلے آپ کے ہاتھ سے نکل کر آپ کے بچوں کے ہاتھ میں آئیں گے۔ اگر یہ تربیت نہیں کی ہوگی تو وہ اوٹ پٹانگ ماریں گے وہ، لیکن جب باپ کی صحبت میں رہ کر انہوں نے بصیرت اور حکمت سیکھی ہوگی تو کل کلام ان کے لیے فیصلے کرنا آسان ہوں گے۔ مجھے بس اوقات بڑی یہ بات کہتے ہوئے خوشی ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں جو پشتوں کے علاقے کے لوگ ہیں ان کے اندر وہ بڈھے بابا جی، دادا جی چارپائی پہ پڑے ہوتے ہیں، لیکن سارے آ کے نا جی فیصلے ان سے کرواتے ہیں کہ یہ جی معاملہ ہے جی، آپ بتائیں جی، فلاں رشتہ کرنا ہے، فلاں کرنا ہے، فلاں معاملہ کرنا ہے وہاں، تو ان کی سمجھ بوجھ سے فائدہ اٹھاتے ہیں جب تک ہوش و حواس میں ہوتے ہیں۔
تو مشورے کی برکت سے اللہ تعالیٰ دلوں کو جوڑ دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے حکمت کے دروازے کھولتے ہیں۔ چھوٹوں کے اندر بھی جو ہے بات کرنے کا سلیقہ، بڑوں کا ادب پیدا ہوتا ہے، اور ان کی تربیت ہوتی ہے کہ زندگی کے اندر فیصلے کیسے کرنے ہیں۔ آج آپ اپنے بچوں کو، اپنے چھوٹوں کو اپنے ساتھ لے کر چلیں گے، کل جب فیصلے ان کے ہاتھ میں جائیں گے تو وہ بھی آپ کو ساتھ لے کر چلیں گے، آپ کو اگنور کر کے کونے میں بٹھا کے نہیں رکھیں گے، بلکہ آپ سے پھر وہ رائے لیں گے۔ اور اس کے اندر خطرہ یہ ہوتا ہے کہ مشورے کے اندر انسان بہت ساری، اس کے اندر قرآن اور حدیث میں تقریباً اللہ کے فضل و احسان سے الشورى فی الاسلام کے نام سے 2 جلدوں پر ایک کتاب ہے، تقریباً کوئی 1200 صفحے کی۔ اللہ کے فضل و احسان سے اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کے کچھ ترجمہ کرنے کی توفیق دی ہے۔ ایک مؤسسۃ اہل البیت کے نام سے ایک ادارہ ہے، غالباً ملک شام کے اندر یا بیروت کے اندر، ان کی عربوں نے ایک کتاب لکھی تھی، اس کا پھر آج سے تقریباً کوئی 15 سال پہلے اس کا تقریباً ترجمہ کرنے کا اللہ تعالیٰ نے موقع دیا۔ تو ایسی ایسی باتیں سامنے کھلیں سنت سے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورے کو کیسے امت کے اندر زندہ کیا۔ اللہ کرے کہ آج یہ مشورہ اگر گھر کی سطح سے لے کر محلے کی سطح پہ اور پھر شہر کی سطح پہ، مارکیٹوں کی سطح پہ، میٹنگ کا لفظ ختم کریں، مشورہ یعنی آ جائیں، مشورے کے لیے آ جائیں، مشورے کے لیے آ جائیں۔ مشورے میں ایک آدمی کو فیصل اور بڑا بنائیں، اور پھر ہر آدمی اپنی رائے کو بڑا نہ سمجھے۔ حدیث میں آتا قرب قیامت میں اعجاب کل ذی رأی برأیہ، ہر آدمی اپنے آپ کو صاحب رائے سمجھے گا، قیامت کی نشانی ہے۔ تو کیسے فیصلہ ہوگا؟ ہر آدمی کہتے ہیں میری رائے مانی جائے، میری رائے مانی جائے، اس پہ فیصلے نہیں ہوں گے۔ ہر آدمی رائے دے، اور رائے دینے کے بعد جس کو اپنا بڑا بنایا ہے اس کے اوپر فیصلہ چھوڑ دے۔ تو اس سے کیا ہوگا؟ فیصلہ غلط بھی ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی۔ غزوہ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا کیا کرنا چاہیے جو آئے ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہر صحابی اپنے رشتہ دار کو اپنے ہاتھ سے قتل کرے، تاکہ پتہ چلے کہ اسلام کی محبت خون کی محبت سے زیادہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت رشتوں کی محبت سے زیادہ ہے۔ اپنے ہاتھ سے قتل کرے اپنے رشتہ دار کو، جتنے قیدی آئے ہیں۔ باقی صحابہ نے رائے دی کہ نہیں، بس ان کو فدیہ لے کر چھوڑ دیں ان کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی اس کے اندر تھے، اس میں قید ہو کر آئے، اور انہوں نے وہ ہار دیا اپنے چھڑانے کے لیے جو خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کو پہنایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ یاد آ گئے اس موقع پر۔ تو آپ نے ان کو سب کو جو ہے وہ چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ رائے پسند تھی کہ ان سب کو قتل کر کے اسلام کی داغ بٹھائی جاتی اور دوبارہ کبھی یہ مدینہ کا رخ نہ کرتے اور ان کی کمر ٹوٹ جاتی۔ تو کہا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما افضتم عذاب عظیم، اگر اللہ کی کتاب کے اندر جو فیصلہ لکھا ہوا وہ نہ ہوتا تو شاید اس فیصلے کی وجہ سے اللہ کا عذاب آ جاتا۔ تو مفسرین کہتے ہیں مشورے کی برکت سے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے رائے لی اور رائے لے کر فیصلہ کیا، اللہ کا آیا ہوا عذاب ٹل گیا۔ غلط فیصلہ بھی ہوگا نا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ نہیں ہوگی، آزمائش نہیں آئے گی، اللہ تعالیٰ اس آزمائش کو دور فرما دیں گے۔ اس لیے اس مشورے کی سنت کو اللہ کرے ہم زندہ کریں، اور مشورے کی اللہ پاک ہمیں تربیت نصیب فرمائے کہ ابھی ہم نے مشورے میں بیٹھنا کیسے ہے، رائے کیسے دینی ہے، اور سب کو لے کر چلنا کیسے۔ بہت مشکل معاملہ ہے، کہنا بہت آسان ہے، عمل کی توفیق اللہ نصیب فرمائے۔